رب تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب فرمایا ہے کہ یاد کرو ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے عہد لیا تھا، اپنے گھروں سے نہیں نکال کو نہیں مانتے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے اور قیامت کے دن بھی رب تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو تیار کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 83 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آئیے اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے رب تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات کے اندر عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ تم نے صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، کیونکہ عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، اور قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور لوگوں سے اچھا ہی کلام کرنا ہے۔ یہ ہم نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس کو یاد کرو۔ یہ رب تعالیٰ یہودیوں کو خطاب فرما رہا ہے، اور اس کے بعد پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ عہد لینے کے بعد جب ہم نے ان سے عہد لیا، انہوں نے عہد دیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب پھر چند آدمیوں کے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ اپنے وعدہ سے پھر گئے، انہوں نے اپنے وعدہ کو توڑ دیا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے یہودیو، تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ پھیرنے والے ہو۔ اب یہاں پر رب تعالیٰ نے بالخصوص جہاں پر حقوق اللہ کو بیان فرمایا ہے، تو ساتھ ہی رب تعالیٰ نے حقوق العباد کو بھی بیان فرمایا، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ الفاظ بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا اس کا بھی بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے تو ماں باپ کی عظمت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو حقوق اللہ بھی رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور حقوق العباد بھی رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے اندر رب تعالیٰ نے حقوق العباد کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حقوق العباد کے حوالہ سے اپنی امت کو بڑے بہترین انداز سے ترغیب بھی دی ہے، اور جو حقوق العباد کو پورا نہیں کرے گا اس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا بھی بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلامو، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟
تو صحابہ اکرام آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، جو دنیاوی لحاظ سے کمزور ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ تمام اعمال لے کر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، یا کسی پر تہمت لگائی ہوگی، یا کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، یا کسی کو مارا ہوگا۔ تو ان میں سے ہر ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب آ کے یہ معاملہ اپنا رکھے گا تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس آدمی کی نیکیاں جو ہیں، اور جس جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے کسی اعتبار کے ساتھ بھی، اب اس کی جو نیکیاں اس نے کمائی ہیں دنیا کے اندر، اب وہ نیکیاں جو ہیں ان کے نامہ اعمال میں جتنا جتنا اس نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی اعتبار سے اگر کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال نہا کے کھایا ہے، تو اب اس کی نیکیاں جو ہیں ان کے اعتبار سے ان کے درمیان بانٹ دی جائیں گی۔ پھر معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ جو دنیا کے اندر تو بڑا تہجد گزار تھا، دنیا کے اندر جو بڑی نماز پڑھتا تھا، دنیا کے اندر بڑی واعظ و نصیحت کرتا تھا، لیکن خود حقوق العباد پورے نہیں کرتا تھا، اب حال یہ آ پہنچا ہے، اب اس پر گھڑی ایسی آ گئی ہے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، بڑی حجیں کی ہیں، لوگوں کا مال کھا کے بڑے جناب اس نے معاملات کی ہیں، لیکن اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا اب ایسا کرو کہ اس آدمی کے نامہ اعمال کے اندر ان لوگوں کے گناہ شامل کر دو جن پر اس نے دنیا کے اندر کسی اعتبار سے بھی ظلم کیا ہے۔ تو جب یہ معاملہ چلتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ جو پہاڑوں کے اعتبار سے نیکیاں لے کے گیا ہوگا، وقت یہاں تک آ پہنچے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دوسروں کے گناہ بھی لے لے گا، اور پھر بالآخر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی امت کو بالکل واضح طور پر ارشادات بیان فرمائے ہیں کہ حقوق العباد کو پورا کرو۔ حقوق العباد کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حقوق العباد ایسے رب تعالیٰ نے انسان پر حق لازم فرمائے۔ رب اپنا حق جو ہے وہ اپنے فضل سے معاف فرما سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اتنی دیر تک رب تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جتنی دیر تک وہ آدمی معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حقوق العباد کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی وہ حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ حقوق اللہ کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس سے اگلی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر بھی رب تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ یاد کرو ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے جو تورات کے اندر عہد لیا تھا، وہ عہد کیا تھا؟ تو تم نے اپنے کسی بھی فرد کو قتل نہیں کرنا، اس کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا۔ اب یہ جب سارا تم نے وعدہ کر لیا تھا اور خود تم اس پر گواہ بن گئے تھے، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے پھر اس عہد کو توڑ بھی دیا تھا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر بھی رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ فرمایا تھا اس کا بیان فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔
یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، آئیے ان کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا بھی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیہ کریمہ کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زمانہ اقدس کے اندر موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے 3 حکم ارشاد فرمائے۔ پہلا یہ تھا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اور تیسرا اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ تو نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نضیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرقوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ تو معاملہ یوں ہوا کہ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نضیر جو ہیں وہ خزرج کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی اگر تم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج یہ جو مشرقوں کے 2 قبیلے تھے یہ آپس میں لڑائی کرتے تھے، ان کے جو حلیف تھے بنو قریظہ اور بنو نضیر، یہ دونوں اپنے اپنے حلیف کے ساتھ مل کر دوسرے پر حملہ کرتے تھے، اس کے ساتھ مل کر دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ اب معاملہ ایسے ہوتا تھا، اب یہودیوں کے جو 2 قبیلے بنو نضیر اور بنی قریظہ تھے، جب ان کے حلیف لڑتے تھے آپس کے اندر تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو کے ایک دوسرے کا قتال کرتے تھے۔ پھر اگر ان میں سے کسی کو قیدی بنا لیا جاتا تھا نا تو یہ ایسے کرتے تھے، اگر بالفرض بنی نضیر اس کے کچھ افراد ان کو قیدی بنا لیا گیا ہونا تو دوسرے جو تھے قریظہ والے وہ اپنی طرف سے ان کا بدلہ دے کے ان کو آزاد کروا دیتے تھے۔ تو یہاں پر ان سے پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی قیدی بن جائے بنو قریظہ میں سے تو بنی نضیر جو ہے اس کو چھڑا لیتا ہے، یا بنی نضیر میں سے کوئی قیدی بنے تو بنی قریظہ اس کو اپنے حلیف سے چھڑا لیتا ہے اس کا بدلہ دے کر۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ لڑنے کے وقت تم کوئی کسی اعتبار سے نہیں رکتے، ان کو قتل کرتے ہو، ان کی بستیوں کو ان کے گھروں کو ویران کر دیتے ہو، لیکن جب وہ قید ہوتے ہیں پھر خود ہی ان کا بدلہ دے کر تم چھڑا لیتے ہو۔ یہ کیسی عجب تمہاری منطق ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں۔ تو کہا یہ بھی تو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنوں کو قتل نہیں کرنا، اپنوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ان کو جناب تم نے اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، ان کے گھروں کو ویران نہیں کرنا۔ یہ دونوں چیزیں تم بھول جاتے ہو، اور جب ان میں سے کوئی قید ہو جاتا ہے تو خود جا کے جناب اس کا بدلہ دے کے تم ان کو چھڑا لیتے ہو۔ یہ تمہاری عجیب منطق ہے۔ یا تقریباً علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر جو یہودی تھے ان کا یہ کردار تھا، تو رب تعالیٰ نے آیہ کریمہ کے اندر ان کا سارا وہ نظام بیان فرمایا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، مارتے بھی خود ہو، نکالتے بھی خود ہو، لیکن جب کوئی قیدی ہوتا ہے تو تم جناب اس کو چھڑانے چلے جاتے ہو۔ اس پر وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا لیں، تو اس پر جب ان سے یہ کہا گیا نا تو پھر تورات میں تو یہ بھی تھا کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ان کو جناب تم نے گھروں سے نہیں نکالنا، تو یہ سارا معاملہ اس پر تم کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں اگرچہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا وہ عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ذلت نہیں ہے
اس لیے ہم فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں، لیکن اپنی حلیفوں کی وجہ سے ہم ان کو قتل کرتے ہیں، اگرچہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو وعدہ کیا اس کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اتنے بے باک ہو گئے تھے اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا تھا اس کو انہوں نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہوا نا تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تو تم وہی ہو نا کہ تم کتاب کے بعد اسے پر ایمان رکھتے ہو اور بعد کو چھوڑ دیتے ہو، بعد احکامات کو مانتے ہو اور بعد کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ بعد احکامات کو ماننا اور بعد کو ترک کر دینا، ان کو چھوڑ دینا اپنی خواہشات کی وجہ سے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ مسلمانوں کے بھی اندر آ گیا ہے۔ وہ کرتے کیا ہے کہ جو مسئلہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ اگر آ جائے جس کے اندر وہ تھوڑا سا ان کی شرمندگی ان کو محسوس ہو کہ ہم تو اس کے برعکس کر رہے ہیں یا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہی طریقہ ہے جو یہودیوں نے اپنایا تھا اور رب تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ لازم ہے، بعد سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ اللہ سے کیا وہ عہد انہوں نے توڑ دیا، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت کے اندر رب تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار فرمایا۔ اب یہ ان کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تفریق کر دیتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے اور قیامت کے دن بھی رب تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو تیار کیا ہے۔ اب ان کی رسوائی کیسی ہوئی؟ بنی اسرائیل کی دنیا میں رسوائی یہ ہوئی کہ بنی قریظہ جو تھے یہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہے، اور آخرت کے اندر بھی رب تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو تیار کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی دنیاوی غرض کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے، اپنی آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے اور رب تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جو اچھا نہیں لگتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو رسوا فرمایا اور آخرت کے اندر بھی رب تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ رب تعالیٰ نے جتنے احکامات ہم پر لازم کیے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سب پر عمل کریں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں یا رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان میں سے نہ بنا، ایسا نہ بنا جو تجھے پسند نہیں ہے، ہمیں ان بندوں کے ساتھ شمار فرما اور ان بندوں کی سنگت عطا فرما جو تجھے پسند ہیں اور تیری بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔